السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آج قربانی کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا جو واقعہ قرآن کی آیات میں موجود ہے، میں ان کو آیات کی روشنی میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو خلاصہ کلام ہے میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے ان مخلص ساتھیوں اور دوستوں کا شکر گزار ہو جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو میں دو جگہ میں میری طرف سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کے نام لینے کے بعد سلام نہیں آتا بلکہ لفظ سلام آتا ہے، یعنی بفتح اللام۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ قربانی کے جو دن ہے وہ 3 دن ہے، وہ ہے 10، 11، 12، نہ کہ 13 تاریخ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب ہی مجھے رہنمائی کریں گے۔ یہ آیات اس وقت کی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ اس پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، تو اپنی پہلی بیوی یعنی حضرت سارہ اور اپنے بھانجے کو لے کر عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے گئے، تاکہ اللہ کی عبادت کو کھول کر، دل بھر کر، جی بھر کر انجام دے سکے۔ اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ کی طرف سے بشارت آئی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو خوشخبری دی کہ ہم ایک ایسے لڑکا کی خوشخبری دی جو عقل مند بھی ہے، حلیم المزاج بھی ہے، دانشور بھی ہے۔ اور یہ خواب، یہ بشارت پوری ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ اب اگلی والی آیات میں اسی قربانی کے منظر کو بیان کیا گیا، قربانی کا واقعہ کو بیان کیا گیا کہ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، روایت میں ہے کہ 13 سال کے جب عمر ہو گئی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بتایا جاتا ہے، خواب یہ دیکھتا ہے کہ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹا، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس سلسلہ میں تمہاری کیا رائے ہے۔ روایتوں میں ہے کہ لگاتار 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا گیا، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر انجام دینے کا پختہ ارادہ اپنی طرف سے کر لیا۔ پھر چونکہ اصل ذبح کرنا وہ تو کسی اور ہے، وہ ہے حضرت اسماعیل، لہذا اس سے بھی مشورہ لیا اور اس کو بھی اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ تو یہی آیات ہے جس میں فرمایا گیا کہ فانظر ماذا تری، کہ اس سلسلہ میں تمہاری کیا رائے ہے، تاکہ مخاطب پر بوجھ نہ بنے، وہ بھی پہلے سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے، یا ان کا کوئی اور مقصد ہو یا کوئی بھی بات ان کی طرف سے آ جائے کھل کر کے۔ تو بیٹا کا کمال دیکھیے، بیٹا بھی کس قدر ذہین اور فطین ہے۔ قال آیا، تو بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ اے میرے ابو، ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو تمہیں حکم ملا ہے اس کو انجام دو، اس کو کرو۔ اب بیٹا کس قدر ذہین ہے کہ فوراً اس خواب کو سن کر سمجھ لیا کہ
انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کے لیے ہمیں سر جھکانا چاہیے اور اپنے جذبات کو قربان کرنا چاہیے۔ تو ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو انجام دیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تواضع اور انکساری ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ سارے معاملہ کو اللہ کا حوالہ کر دیا انشاءاللہ کہہ کر، تاکہ ریاکاری کی کوئی بو بھی موجود نہ رہے۔ اسی طرح من الصابرین کہا، نہ کہ صابرن، کیوں؟ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمال اطاعت اور کمال تواضع و انکساری اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے ابو سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، نہ کہ میں ہی صرف صبر کرنے والا، یعنی صابرن کہتا تو کیا ہوتا کہ صرف میں ہی صبر کرنے والا ہوں، اس طرح سمجھ میں آتا۔ تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ صبر و تحمل کا جو کمال ہے یہ صرف میرے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے ہزاروں لوگ اللہ کے راستہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر چکا ہے، اور میں انہی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان میں مجھے شامل کر دے۔ یہ ہے ان کی تواضع انکساری۔ آگے دیکھیے، فلما اسلم، جب باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ اسلمہ یہ اسلام قبول کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مطیع ہونے اور فرما بردار ہونے کے معنی میں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو جب سمجھ لیا، جان لیا، اس کے حکم کیا ہے کہ باپ کا ذبح کرنا، بیٹے کا ذبح ہو جانا، تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو اس کو پیشانی کے بل کروٹ پر لٹا لیا۔ روایتوں میں ہے کہ پہلے سیدھا لٹایا تھا، لیکن چھری چلا رہا ہے اور چھری کاٹ نہیں رہا ہے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے نے یہ کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ اے میرے ابو، یہ 4 باتیں ذکر کیے تفسیری روایت میں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے اس طرح اچھی طرح باندھ دو تاکہ میں تڑپ نہ سکوں۔ دوسری بات کہ تم اپنا کپڑا مجھ سے الگ رکھو، دور رکھو، تاکہ کوئی خون کی چھینٹیں تمہارے کپڑے میں نہ لگ سکے۔ تیسری بات، چھری کو تیز کر لو تاکہ کاٹنے میں دیر نہ ہو، جلدی کٹ جائے۔ چوتھی بات، آخر میں جب شہید ہو جاؤ، اللہ کے راستہ میں قربان ہو جاؤ، تو میری طرف سے اپنی امی کو سلام کہنا تاکہ ان کو تسلی ہو۔ اب خود اندازہ لگائیے اس کیفیت کا کہ جس وقت اتنی دعاؤں اور آرزو اور تمناؤں جس بچے سے، جس لڑکے سے لگی ہوئی ہے، اور وہ بچہ جس وقت چھری چلا رہا ہے اور کاٹ نہیں رہی ہے، اپنے ابو سے یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کیفیت کو اندازہ لگائیے اپنے ذہن کے اندر، اپنے تصور میں، جس کے لیے الفاظ بہت مشکل ہے۔ یہی ہے کہ فلما اسلم، کہ جب دونوں نے اللہ رسول کے حکم، جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم یعنی باپ بیٹے دونوں نے جب اللہ کا حکم کو سمجھ لیا، اس کے سامنے جھک گئے، تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو کروٹ پر لٹا لیا۔ آگے کہ اس کو کاٹا یا نہیں کاٹا، آگے اس سلسلہ میں آیات خاموش ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو چھری چلایا، یعنی چھری تو چلایا، لیکن کاٹنے کا جو فعل، اس کا جو نتیجہ ہے چھری چلانے کا، وہ ظاہر ہو یا نہ ہو، اس سلسلہ میں آیات میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان اصل تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ ہی کے لیے انجام دینا، اور اپنی محبت کی چیز کو اللہ کے راستہ میں قربان کرنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے اندر یہی بات بتائے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا یعنی چھری کو چلانا، یہ تو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صادر ہوا، لیکن پھر ذبح ہو جانا جو کہ اس کام کا نتیجہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے جو آگ میں ڈالا گیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وہ آگ جس کی خاصیت اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ باغ بن گئے، سلامتی کا گھر بن گئے۔ تو یہ خاصیت کا ظاہر ہونا ہر جگہ میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں چھری تو چلایا گیا لیکن نہ کٹنا،
اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہونا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا ثواب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل مل چکا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ کیفیت دیکھ کر چونکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو وانا دینا یا ابراہیم، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی غیب سے کہ اے ابراہیم، ہم نے آواز دی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ تم نے اپنے خواب کو تو سچ کر دکھایا، یعنی خواب میں جو حکم تھا قربانی کرنے کا اس کو تم نے سچ کر دکھایا پختہ ارادہ کے ساتھ۔ انا کذلک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس کے اندر تم کامیاب ہوئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بیٹے کے بدلے میں ایک بڑا سا دمبا حضرت ابراہیم کو دیا، یعنی یہ آواز سن کر ونادیناہ ایا ابراہیم، یہ آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے، یعنی جب چھری چلا رہا تھا اس کیفیت سے اپنے چہرہ کو اوپر اٹھا لیا اور اٹھا کر دیکھ رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر کھڑا تھا، اس دمبا کو لایا اور اس کے ذبح کیا۔ اس طرح یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور قربانی کا جو طریقہ ہے اور قربانی کی جو ابتدا اور تاریخ ہے وہ اس طرح قرآن کے اندر آیات سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جو خلاصہ کلام ہے، اب اگر غور کریں گے تو 4 باتیں کھل کر آتی ہے۔ ایسے ہی تو بہت سے حکمتیں ہیں جس کو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو ظاہری طور پر معلوم ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں میں سے 4 حکمتیں اور جو مواد ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، جس طرح ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے جو وحی آتی ہے اسی طرح انبیاء کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں منکرین حدیث پر بہت زبردست تردید ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وحی غیر مطلوع، وحی کی 2 قسمیں ہیں، یا کہ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے جیسے قرآن کریم، اور ایک وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے جیسے احادیث کے شکل میں ہے یا انبیاء کا خواب ہے، اس کی وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف قرآن کو اللہ کا وحی، وہ اللہ کی وحی مانتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو۔ تو اس میں ان کی بہت زبردست تردید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا جو حکم ہے وہ صرف خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، یہاں کوئی آسمانی کتاب میں یہ حکم نہیں آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے یہ حکم نہیں آیا، تو یہ تو صرف خواب ہی تھا جو وحی غیر مطلوع ہے، اللہ اس کو قرآن میں ذکر کر دیا، تو یہ حجت ہے منکرین حدیث پر۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات میں آیات کی روشنی میں کہہ دوں کہ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ اللہ اور رسول کا جب حکم آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آگے سر جھکائے اور اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، بغیر کسی قیل و قال کے ہمیں اس حکم کو انجام دینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں باپ نے بیٹے کے ساتھ جو اللہ کے حکم کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے راستہ میں اپنی وسعت کے مطابق محبت کی چیزوں کو پیش کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے، جیسے قرآن میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اپنی محبت کو چیزوں کو جب تک خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ کرنا چاہیے، بخالتی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بخل ایک بری صفت ہے۔ اللہ ہمیں ان آیاتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔